الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على والد وما ولد الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه حبيب الصمد. قال الله أحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید جمیل احمد سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کے موقع پر محفل میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا ہے. بھائی دلدار احمد صاحب نے مجھے بھی حکم دیا، میں بھی حاضر ہو گیا، اور ماشاءاللہ سید زادے بھی تشریف فرما ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. آمین تو کہہ دو. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نواب شاہ سے آپ آئے ہیں تھکے ہوئے سفر کر کے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، جو مقررہ وقت دیا گیا اس سے 10 منٹ انشاءاللہ کم ہی بات ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی معروف سورہ مبارکہ تقریباً آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں ورنہ سنی ہوئی ہوگی، سورہ والضحیٰ. یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے، 11 آیتیں ہیں. میں نے پہلی چند آیتیں پڑھی ہیں،
تو آج کی اس محفل کے اندر ہم حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ پر گفتگو کریں گے۔ میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، طالب علم ہوں، آپ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا۔ مجھے بھی نہ دیکھیے، بھائی دلدار کو بھی نہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم بات کس کی کریں۔ مجھے عرصہ 30 سے 32 سال ہو گئے قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے، یہ بطور تحدیث نعمت عرض کر رہا ہوں۔ میں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ قرآن پاک کی برکت سے اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، نہ کسی چیز کی حاجت ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ صرف ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ قیامت والے دن مجھ جیسے گنہگار بدکار سیاہکار کو جہنم کے فرشتے پکڑ کر جب جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، بس یہی ایک میری تمنا ہے، یہی ایک آرزو ہے۔ اس وقت میرے آقا اتنا فرما دیں، اسے چھوڑ دو، یہ میرا غلام ہے۔ آپ حضرات اس محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ انہوں نے پھر کس خوبصورت انداز کے اندر جواب دیا، کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، کہا یہ تو بتائیں آپ کے محبوب کرتے کیا ہیں؟ کا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم۔ عاشق رسول سے پوچھا بتائیں آپ کے محبوب کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ کیا خوب جواب دیا کہ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ یہ تو بتائیں آپ کے محبوب کا جسم اقدس کیسا ہے؟ عاشق رسول نے کتنا حسین جواب دیا، کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ بتائیں آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ پھر عاشق رسول نے کہا کہ شمس الضحا قدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ کا جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہا واللہ عاصم۔ ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ کہا جبریل خادم۔ آپ کے محبوب کس سواری پر سفر کرتے ہیں؟ کہا والبراق مرکب۔ کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ کہا والمعراج سفر۔ ان کے سفر کا مقام کیا ہے؟ عاشق رسول نے کہا وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجود۔ آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ کہا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ یہ تو بتائیں کہ آپ کے محبوب غریبوں سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ عاشق رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا محب الفقراء والمساکین۔ آپ کے محبوب کہاں کے سردار ہیں؟ کا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین۔ آپ کو ان سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کا وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین۔ یہ تو بتائیں آپ کے محبوب سے دنیا والے کو پیار کرتے ہی کرتے ہیں، ان کا رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے؟ عاشق رسول نے کہا محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔
ذرا یہ تو بتائیں آپ کے محبوب کی اولاد کیسی ہے؟ عاشق رسول نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جد الحسن والحسین، آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کہا مولانا و مولا الثقلین، آپ کے محبوب تو بڑی شانوں والے ہیں یار، ان کا ذرا نام تو بتائیں، نام نامی کیا ہے، اسم گرامی کیا ہے؟ 22 تک میں آنے والوں حضور کے غلام نے اتنا سونا جواب دیا کہ اگر آپ نے میرے محبوب کا نام پوچھا ہے تو پھر سن لیں، ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، شیخ سعدی شیرازی نے یہ کلام لکھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے کلمہ پورا نہیں ہوتا، کلام کیسے پورا کروں؟ 3 اشعار تو لکھ لیے، روتے روتے سو گئے قسمت جاگ اٹھی، میرے آقا نے خواب کے اندر دیدار کرایا، فرمایا سعدی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی سونیا میں نے آپ کی شان کے اندر نعت لکھی ہے، یہ جملے تو لکھ کر بیٹھا ہوں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا سعدی مجھے بھی سنا۔ اب حضرت شیخ سعدی پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ حضور سن بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد میں سعدی پریشان نہ ہو، پھر لکھ صلو علیہ وآلہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو زوری بھی سبحان اللہ نہیں کہوں گا، جس کا دل کرے، اس کا معنی تو بڑا آسان ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہے، اللہ تو ابدی سمدی ازلی پاک ہے۔ ہاں لیکن بندہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ پاک ہے، بندہ فرش پر کہتا ہے، اللہ عرش پر فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میرے بندے نے فرش پر مجھے پاک کہا، میں اللہ نے گناہوں کی وجہ سے اس کو فرش پر پاک کر دیا۔ اس محبوب کا ذکر اس عقیدت اور محبت کے ساتھ سنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدینہ شریف کسی نے چلتے رہا، کہا مجھے حضور کی حدیث تو یہ بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ میرے گھر سے درہ لے آؤ، کوڑا لے کر آؤ، کہا رکوع کی اتنا کھڑا ہو جا، اس کو 20 کوڑے مارے، کہا حضور کی حدیث ایسے سن جاتی ہے؟ یعنی چلتے رہ ہوئے، کہا پھر کس طرح؟ کہا تو بیٹھ مسجد نبوی شریف کے اندر گئے، امام مالک غسل کر کے ہے، خوشبو لگا کے ہے، اجلا سونا لباس پہن کے ہے، جوتا منگوایا آپ نے، پھر آپ مسند حدیث کی جگہ پر بیٹھ کر پھر حضور کی حدیث اس طرح بیان کی، فرمایا کہ اس طرح مزار والے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ تو کہا زندگی کی 30 سال گزر گئے، کوئی ایسی رات نہیں جس رات مجھے حضور کا دیدار نصیب نہ ہو۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائیں، آپ پچھلے مرحبا۔ تو حسن مصطفیٰ پر میں نے عرض کیا کہ 2 حدیث انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا، صحرا میں مدینہ، مدینے میں حرم، حرم میں مسجد نبوی، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہے، اس طرح یاروں میں جیسے چاند ہوتا ہے تاروں میں۔ اللہ آپ کو مدینہ شریف لے گئے، ایک مقام ہے، اب تو وہاں راستے بن گئے، کوئی بھی قافلہ گزرتا تھا تو اسی جگہ پر پڑاؤ کرتا تھا، ٹھہرتا تھا، رکتا تھا۔ ایک خوش نصیب قافلہ وہاں رکا ہوا تھا، پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حضور کو تشریف لے جاتے، کوئی بھی قافلے والا ہوتا حضور ان سے پوچھتے کہ کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت ہو تو میں آمنہ کا لال تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضور تشریف لے گئے، خوش نصیب قافلہ رکا ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ان قافلے والوں سے ان کی خیریت پوچھی، تو ایک نوجوان تھا جس کا نام طارق بن عبداللہ تھا۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے، دیکھا کہ ان کی مال تجارت کے اندر
ایک خوبصورت اونٹ تھا، سرخ آنکھوں والا، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آیا۔ میرے آقا نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا ہمارا وہ کام یہی ہے، خرید و فروخت کا۔ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 4 من کھجوریں پکی ہوئی تازہ مدینہ المنورہ کی وہ دے دے اور اونٹ لے لیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سودا مجھے قبول ہے، اونٹ مجھے دے دو، اس کی مہار مجھے تھما دو اور کھجوریں تمہیں کل مل جائیں گی۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو تھاما، اس کی مہار کو تھاما اور چل دیے۔ اس قافلے کا جو بڑا تھا، امیر تھا، اس نوجوان کا جو والد تھا، وہ کسی کام کی نیت سے باہر گیا ہوا تھا۔ جو واپس آیا اس نے دیکھا کہ سارا مال تجارت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو سب سے قیمتی اونٹ تھا، خوبصورت اونٹ تھا، اس نے کہا بیٹا مجھے وہ نظر نہیں آتا۔ بیٹے نے کہا بابا وہ میں نے بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ کہا بیٹا کتنے کے اندر؟ کہا بابا 4 من کھجوریں پکی ہوئی تازہ مدینہ المنورہ کی، اس کے عوض اس کے بدلے بیچ دیا۔ تو باپ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بیٹا تم نے سودا تو اچھا کیا ہے، لیکن یہ بتا وہ کھجوریں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا بابا جو اونٹ لے کر گئے ہیں نا وہ کھجوریں کل دینے کا وعدہ فرما گئے۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ ان کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا بابا میں نے ان کا نام نہیں پوچھا۔ کہا اتنا قیمتی اونٹ دے دیا جو سب سے مہنگا اونٹ تھا مال تجارت کے اندر، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ کہا بابا میں تو وہ بھی نہ پوچھ سکا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ باپ غصے کے اندر، جلال کے اندر ڈنڈا لیا۔ اب بیٹا آگے آگے، باپ پیچھے پیچھے، اس خیمے کے اندر جو باپردہ بچی بیٹی بیٹھی تھی کہنے لگی بابا میرے اس بھائی کو نہ مارو، میں ضمانت دیتی ہوں جو اونٹ لے کر گئے ہیں وہ کھجوریں بھی ضرور دے جائیں گے۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ باپ تو پہلے غصے میں تھا، جلال میں تھا، کہنے لگا بیٹی تو اندر بیٹھی تھی خیمے کے اندر، باپردہ بھی تھی، اس نے تو غلطی کی اور تو کس طرح ضمانت دیتی ہے؟ کہنے لگی ہاں بابا بے شک میں تو خیمے کے اندر تھی، باپردہ بھی تھی، لیکن بابا جب وہ میرے بھائی سے اونٹ کی بات کر رہے تھے، خرید و فروخت کی بات کر رہے تھے، بابا میں نے خیمے سے کان لگایا، ان کی آواز بڑی سونی تھی۔ باپ نے کہا اچھا اور بتا کچھ؟ بابا بس میں تمہیں کیا بتاؤں، جب اونٹ لے کر جا رہے تھے نا میرے دل نے چاہا جن کی آواز اتنی سونی ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ بس بابا تھوڑا سا میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، بابا میں کیا دیکھتی ہوں جہاں ان کے قدم لگتے تھے اونٹ بھی ان کے قدموں پر اپنے قدم نہیں رکھتا تھا۔ وہ لڑنے والا جھگڑنے والا، بابا کہنے لگا بیٹا ان کی کوئی اور بات بتاؤ۔ بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، جب ان کی نعلین مبارک یہ دھول لگا کر اٹھا کرتی تھی، آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن تھی۔ باپ کہنے لگا بیٹی ان کی کوئی اور بات بتاؤ۔ کہا بابا تمہیں کیا بات بتاؤں، کل صبح ہو جائے گی آپ بھی ان کا دیدار کرتے ہیں۔ اب وہ بابا کہتا ہے رات ہٹتی نہیں، چھٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی، قیامت جیسی رات ہو گئی، کب صبح ہوگی میں بھی دیدار کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھجور کے ٹوکرے سروں پر لے کر آئے، آ کر پوچھا کہ ہمارے آقا و مولا نے آپ سے سودا کیا؟ جی ہاں کتنے کے اندر؟ کہا 4 من کھجوریں پکی ہوئی تازہ۔ کہا یہ لے لو، کھجوریں تولی گئی، وزن کیا گیا، 4 من سے بھی زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی۔ کہا ہمارا سودا 4 من میں تھا۔ کہا ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا اگر کھجوریں زیادہ ہو جائیں وہ بھی مدینے کے مسافروں کو دے کر آ جانا۔ لیکن وہ بابا لڑنے جھگڑنے والا کہنے لگا مجھے کھجوریں نہیں لینی، مجھے سودا قبول نہیں۔ بیٹے نے کہا بابا کل تو آپ لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، بیٹی بھی کہنے لگی آپ مارنے کے لیے میرے بھائی کو تیار تھے، اب تو کھجوریں بھی آ گئی، سودا بھی پورا ہو گیا۔ کہا جب تک میں ان کا دیدار نہ کروں اس وقت تک مجھے کھجوریں قبول نہیں ہیں۔ تو پوچھا اس وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ کہا مسجد نبوی کے اندر۔ اب پورا قافلہ جب مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچا، اس بابے کی پہلی نظر
حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑی، زمین پر گرا رشک کھا کر جب ہوش میں آیا کہنے لگا بیٹا تو نے سودا بڑا مہنگا کر دیا۔ کہا بابا آپ تو لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ بیٹے نے کہا بابا اب تو ہو گیا بات۔ کہنے لگا نہیں، اگر میں موجود ہوتا یہ محمد مصطفیٰ تشریف لاتے، وہ تو کھجوروں کی باتیں کرتا ہے، ایک نظر پر میری ہزاروں جانیں ہوتی میں ان کی قربان کر دیا۔ اسی لیے کسی عاشق رسول نے پھر یوں کہا کہ ہے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، ہے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا۔ اے تو انہوں پتہ ہوں نا یہ دہائی ایمی کہتے ہیں، یہ ایمی ہے مانا فارغ ہوں بائک چک کے انہوں نے بھی سمجھانا پڑے گا۔ وہ ہمارے ہاں مظفر گڑھ سے ایک نعت خواہ ہے نواب شاہ میں، سادہ تھا، سرائکی تھا، فقیر سا تھا۔ تو اس نے آکے پوچھا، ہمارے ایک سندھی بھائی نے پوچھا تھی اما جو نالو چھا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی آیا ہوں، صبح چلا جاؤں گا۔ اس نے نام پوچھا تو آپ تو ماشاءاللہ اچھی طرح سمجھتے ہیں نا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، او تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ دوسرے مقام پر فرمایا والضحى والليل إذا سجى، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا دین لوکی۔ دانش بھی آپ پڑھ لو کہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ دانش بھائی نے مجھے بھی حکم دیا تو آپ سارے پڑھ لیں۔ اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ اس لیے تو حضرت احسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کمال فرما دیا، فرماتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا دین لوکی۔ اللہ کرے اس بزرگ کا صدقہ جو میرے ساتھ پڑھ لے اسی سال مدینہ شریف کی حاضر نصیب ہو جائے۔ اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ تاجدار گولڈا نے بھی فرمایا کہ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہے نمت بھریا۔ سبحان اللہ 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 ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، کتنے گستاخ اکھیاں جا لڑیاں۔ اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا۔ امام محمد کو ایک غیر مسلم نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا یہ اتنا سونا حسین جوان کون ہے، کیا نام ہے؟ کہا یہ حضور کا ادنا سا غلام ہے،
محمد اس کا نام ہے، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے کہا اتنا پرانا باپ دادا والا دین تو نے چھوڑ دیا، نہ کوئی تبلیغ سنی نہ کوئی کرامت دیکھی، تو نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، وجہ کیا ہے؟ کہا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا حسین ہوگا۔ اے میرا اللہ دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا اللہ دین لوکی تیرے نال سونیا، او تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا اللہ دین لوکی تیرے نال سونیا۔ محفل میں آنے والوں، رسول اللہ کے غلاموں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ ایک مدینہ شریف کے عاشق کی بات سناتا جاؤں۔ ہے نوجوان، ہے یہودی، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، کئی مرتبہ حضور کو بھی دیکھا، لیکن ایک ایسی گھڑی آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑی۔ گھر واپس آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، رات کو سوتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی سی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، مدینے کی گلیاں گھومتے گھومتے مسجد نبی کے دروازے پر جاتا ہے، حضور کا دیدار کر کے دل کو چین اور قرار پاتا ہے، پھر گھر واپس آتا ہے۔ گھر میں دل نہیں لگتا، جی نہیں لگتا، کوئی ایسا دن بھی آتا ہے کبھی حضور کا دیدار بھی نہیں ہوتا۔ عاشق تو عاشق ہوتا ہے، امتحان تو امتحان ہوتا ہے، لیکن گھر آتا ہے، کسی نے اس کے والد کو کہہ دیا کہ تیرا بیٹا کہیں ان کا کلمہ نہ پڑھ لے، ان کی غلامی نہ اختیار کر لے۔ باپ یہودی تھا، حضور علیہ السلام سے نفرت کیا کرتا تھا، حضور کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ باپ کو پتہ چلا، کہنے لگا آج کے بعد تمہیں باہر نہیں جانا، باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب بیٹا اندر ہے، تڑپ رہا ہے، ایک مرتبہ حضور کا دیدار تو ہو جائے، رحمت عالم کے چہرے مبارک کی زیارت تو ہو جائے۔ ایک ایسا دن بھی آیا، چھپکے سے گھر سے نکلا ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، لیکن جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا۔ واپس گھر آیا، کسی نے شکایت کر دی کہ آج تیرا بیٹا پھر مسلمانوں کی نبی کی بارگاہ میں گیا۔ والد نے اور بھی شدت کی کہ آج کے بعد تیرا جانا بند ہے، اب اندر رہ گیا، نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیمار ہو گیا، چارپائی پر لگ گیا۔ باپ بھی سراہنے بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپی بولی، کہنے لگی دیکھ میرا بیٹا ہونٹ ہلا رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ میرے بیٹے کی بات سن لے۔ باپ نے کہا بیٹا بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا بابا اگر میری جان کی امان ہو، ایک ہی عرض کرنے، ایک ہی بات کہنے لگا ہوں، میری ایک ہی عرض ہے، اے بابا ایک مرتبہ مجھے حضور کا دیدار کرا دے، زندگی کے آخری لمحے میری موت گلے تک آ گئی، سکرات واقع ہو گئی، بابا اور میں کچھ نہیں چاہتا، ایک مرتبہ بس مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ باپ غصے کے اندر، چرال کے اندر کہنے لگا بڑے بڑے حکیم لایا ہوں، طبیب لایا ہوں، تو ٹھیک نہیں ہوا، اگر یہی بات ہے ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہوں۔ آیا، آ کر کہنے لگا میرے بیٹے کو آپ سے عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، بستر مرگ پر ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کرم فرما دیجئے، ایک مرتبہ میرے بیٹے کو اپنا دیدار کرا دیجئے۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، چلے آج اس عاشق کا دیدار کرتے ہیں جس کا تذکرہ آسمان پر فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے، اٹھنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے اور چلنے کے قابل نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آنکھیں کھولی، رسول اللہ کے چہرہ انور پر نظر پڑی، کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں عرض کی سونیا میں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے کوئی زیادہ نیک عمل نہیں کیے، اے میرے آقا بس آپ سے محبت کی، آپ سے مجھے عشق ہو گیا، اب زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، اگر میں ابھی اسی وقت کلمہ پڑھ لوں کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تو بخشش کی بات کرتا ہے، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، او تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا، او تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا دین لوکی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما ہیں۔ ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا، رنگ کا کالا ہے، آ کر بیت اللہ شریف کا طواف شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اور کوئی دعا نہیں آتی، نہ لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھتا، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتا ہے۔ جس طرح وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا کریم، پھر اپنا چکر شروع کرتا ہے، دوسرا چکر پورا کرتا ہے، اور کوئی الفاظ نہیں آتے اور کچھ نہیں پڑھتا، بس یا کریم کہتا ہے۔ اب رحمت عالم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اعرابی دیہات کا رہنے والا، رنگ کا کالا ہے اور کوئی دعا نہیں پڑھتا، 6 چکر کیے صرف یا کریم۔ جب آخری چکر 7واں چکر آیا، اس نے کہا یا کریم، تو رحمت عالم نے بھی ارشاد فرمایا یا کریم۔ اس اعرابی نے مڑ کر دیکھ کر کہنے لگا آپ نے میری نقل اتاری ہے، یعنی میں نے بھی یا کریم کہا، آپ نے بھی یا کریم فرمایا، آپ نے میری نقل اتاری ہے، لیکن آپ کا چہرہ بڑا سونا ہے، آپ بڑے حسین و جمیل ہیں، ورنہ میں آپ کی شکایت حضور کی بارگاہ میں لے جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا، ادا اتنی پسند آئی، ہاتھ پکڑ کر میرے آقا حتیم ملے گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ پھر تو کہہ دے۔ کہنے لگا آپ نے میری نقل اتاری ہے، یعنی میں نے یا کریم کہا، آپ نے بھی یا کریم کہا، لیکن چہرہ بڑا سونا ہے، حسین و جمیل آپ بڑے ہیں، ورنہ میں آپ کی شکایت محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا۔ میرے آقا کو ادا اتنی اعرابی کی پسند آئی، فرمایا آج تو میری امت کے لیے دعا تو مانگے گا، میں محمد آمین کہوں گا۔ اس مدینے کے تاجدار امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا میلاد شریف مناتے ہیں۔ آخری ایک دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہری وصال ہونے سے پہلے جب میرے آقا علیل ہوئے، وہ لوگ جو آج اپنے بھائیوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق مار کر بیٹھے ہیں، یعنی حقوق العباد کا ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، تو رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم ظاہری طور پر دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے میرے آقا نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اے بلال جو آج مدینے کے اندر اعلان کر دو، اے بلال جو مدینے میں اعلان کر دو، اگر مدینے والوں کو مجھ محمد سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی نے مجھ سے کوئی قرض لینا ہو، کسی نے کوئی بدلہ چکانا ہو، تو آج دنیا کے اندر چکا لے، قیامت کے دن پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکایت نہ کرنا۔ حضرت بلال کا جا کر اعلان فرمانا تھا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، دودھ پیتے بچوں نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا، سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے ہیں۔ مسجد نبوی شریف بھر گئی، حضور کے غلام جمع ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے منبر پر، میرے آقا نے خود اعلان فرمایا اے مدینے والے، کبھی مجھ محمد کی ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی نے کوئی قرض لینا ہو، کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو، آج لے لے، لیکن قیامت کے دن پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو جائے۔ حضور کا فرمانا تھا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں، جلیل القدر صحابہ رو رہے ہیں، لیکن حضور کا فرمانا تھا۔ مسجد نبوی کے کونے سے ایک صحابی اٹھے جن کا نام حضرت عکاشہ ہے،
آ کر کہنے لگے ہاں ہاں مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے، فلاں غزوہ کے موقع پر جب آپ صف بندی کرا رہے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر چھڑی تھی، وہ چھڑی مجھے لگی، آپ نے خود اعلان فرمایا، اس لیے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ عکاشہ کا اتنا فرمانا تھا، کہنا تھا کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کہنے لگے اے عکاشہ، میری جان جسم پر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 100 چھڑیاں مار لے لیکن حضور سے بدلہ نہ لے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر بیٹھ جا۔ پھر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہوتے گئے، اے عکاشہ ہم سے بدلہ لے لے لیکن حضور کے بدن مبارک پر کوئی چھڑی نہ لگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج اس دنیا کے اندر بدلہ لے لینے دو۔ میرے آقا نے ارشاد عکاشہ لے لے بدلہ، کہا جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، جو مجھے لگی تھی، اسی چھڑی سے بدلہ لوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ لے کرو۔ اب حضرت بلال بھی گئے، امام حسن حسین بھی گئے، جا کر کہا امی جان وہ بابا چھڑی منگا رہے ہیں۔ فرمایا نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی غزوہ ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں کہا کہ حضور نے اعلان فرمایا دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک غلام صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا اس مجلس کے اندر کیا علی نہیں ہے؟ جا کر علی سے پیغام دے دو، میں نے دنیا کے اندر تم سے کچھ بھی نہیں مانگا لیکن آج رسول اللہ کے جسم پر یہ چھڑی لگ گئی، اے علی پھر کیا ہوگا؟ حسن حسین تم اپنی جان بھی دے دینا لیکن اپنے نانا کے جان پر چھڑی نہ لگنے دینا۔ لیکن حضور کا فرمان تھا محفل میں آنے والوں جب وہ چھڑی آئی بارگاہ رسالت میں مسجد نبوی شریف کے اندر، اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے، اللہ بھی بے نیازی میں مست تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دو عکاشہ کو تاکہ دنیا کے اندر بدلہ لے لے، قیامت کے دن حقوق العباد کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دو، اب چھڑی لی۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ آنکھوں سے آنکھوں جاری ہیں، رو رہے ہیں عکاشہ کو کیا ہو گیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عکاشہ آ جا، قریب آیا، فرمایا لے لو بدلہ دنیا کے اندر۔ کہا جہاں مجھے لگی تھی چھڑی وہاں پر لگانا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے بدن سے میرے جسم سے کرتا ہٹا ہوا تھا جب آپ کے ہاتھ مبارک سے مجھے چھڑی لگی، فلہذا آپ یہاں سے اپنا کرتا مبارک ہٹنے، میں وہاں پر چھڑی لگانا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا یہاں سے میرا کرتا مبارک ہٹاؤ۔ اب کرتا مبارک کا ہٹانا تھا، مور نبوت اس طرح چمکی جس طرح آسمان کا چاند چمکتا ہے۔ اب حضرت عکاشہ آئے قریب، چپک گئے، حضور کے بوسے لینے لگے، مور نبوت کو چومنے لگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عکاشہ کیا ہوا؟ کیوں بدلہ نہیں لیا؟ عرض کی سنیا میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا، بس میری تو یہی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ مور نبوت کو بھی دیکھ لوں اور آپ کے جسم سے اپنے جسم کو بھی مس کر لوں۔ یا رسول حق اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر حقوق العباد پورے کریں تاکہ دنیا سے جائیں پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائیں۔ اس مدینے کے تاجدار امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت پر عمل کریں۔ یہ آج کل کے مولوی جو ہے نا چند ایک فتنے لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر چینل پر بیٹھ کر حضور کے لیے باتیں کریں، ان کی باتوں پر کبھی توجہ ہی نہیں کرنا۔ یہی لوگ کہتے ہیں کہ وسیلوں کو نہیں مانو اور حوالے بخاری شریف کے دیتے ہیں کہ دلدار بھائی کہ وسیلے سے دعا ہی نہ مانگو، یعنی بزرگوں کا وسیلہ ہی نہ مانگو۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ تحقیق کر لینا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، یہ پیدائشی طور نبینا پیدا ہوئے، یعنی نابینا تھے۔ 12 سال کی عمر کے اندر آپ کی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے اپنے محبوب کی اہل بیت کا صدقہ میرے بیٹوں کی آنکھ کے اندر نور عطا فرما۔ حوالہ ان کا دیں گے اور وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں تو سنائیں گے آپ کو۔ اور قرآن بھی کہتے ہیں کہ 300 سال تک روتے رہے، آسمان کی طرف چہرہ بھی نہیں اٹھایا، جب اٹھایا نام محمد
امت کو دیکھا، کہا یا اللہ اس نام کا صدقہ، جس نام کی آغاز میم سے ہوتا ہے اور انتہا اس کی دال سے ہوتی ہے، اس نام کے صدقے پھر اللہ نے کرم فرمایا، ان کے دل کے اندر یہ الفاظ ڈالے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، نام محمد سے اللہ کریم نے آدم کی اس طرح توبہ کو قبول فرمایا۔ اس لیے ہم بزرگوں کے مزارات پر آتے ہیں، اللہ والوں کے مزارات پر آتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر ان کا ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو سنا ہوگا نا، کوٹ مٹانے والے سرائکی، اللہ کرے مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ میرے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، آپ تو کہتے ہیں آمین ادھر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی سبق سکھایا ہے۔ آپ تشریف لے جاتے حج کے لیے، اب تو مزے کی بات تو دیکھیں کہ سیدھا بندہ حج کے لیے بھی جاتا ہے تو مدینہ شریف جاتا ہے، بہت سارے ساتھی حاجی اب وہاں سیدھا مدینہ شریف، تو خواجہ غلام فرید پیدل جا رہے تھے، بس مدینہ شریف کے قریب تھے، کچھ ہی سفر تھا، تو راستے میں ڈاکو آ گیا، تو انہوں نے خواجہ صاحب کو کوٹا بھی صحیح، مارا بھی صحیح، لوٹ بھی لیا۔ جب مار لیا لوٹ لیا نا، تو آپ نے فرمایا وہ مار بھی گدھے ہوئے، کوٹ بھی گدھے ہوئے، لوٹ بھی گدھے ہوئے، اے دسوئی تو مدینہ شریف کتنا دور ہے؟ یعنی چوروں کو تھوڑا راستوں کا پتہ ہوتا ہے نا، یہ تو بتاؤ مدینہ یہاں سے قریب کہاں سے ہے؟ تو ان کا بس ادھر سے جائیں کہ ایک دو پہاڑ آپ پاس کریں گے، سامنے مدینہ ہے۔ تو خواجہ غلام فرید جب پہنچے نا مدینہ شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ، تواڈے شہر دے لوگ لٹیندے بھی ہیں، مریندے بھی ہیں، لٹیندے بھی ہیں، مگر جلدی مدینے پہنچیندے بھی ہیں۔ یعنی کہ اللہ والے یعنی مریندے بھی ہیں، کٹیندے بھی ہیں، لٹیندے بھی ہیں، پر جلدی مدینہ شریف پہنچیندے بھی ہیں۔ اساں ہنہ دے صدقے وسیلے دے نال الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت بھی ہے۔ اللہ کرے خواجہ خدا بخش رحم اساں ہر سلسلے کو چشتیہ قادریوں کو سلام، قادریوں کو سلام، چشتیوں کو سلام، سہروردیوں کو سلام، نقشبندیوں کو سلام، عطاریوں کو سلام، سب کو اسی لیے سلام کرتے ہیں کہ سب کے اندر مدینے کے تاجدار کی خوشبو ہے۔ خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ کے خیر پور ٹامے والی کے اندر آپ کا ایک مرید ہے، کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، گھر کے اندر فاقہ ہے، تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا حضور میں تو ان پڑھ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، مجھے آتا ہی کچھ نہیں۔ اچھا فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اس نے کہا قبلہ حضور مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ تو آپ بھی سرائکی تھے تو موج میں ہے، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا خدا بخش آندھی نا، یعنی آپ کا نام تھا خدا بخش۔ اس نے جی جی آپ میرے مرشد ہیں، آپ کا نام ہے خدا بخش۔ اچھا کہ جب کبھی مشکل ہے نا، پریشانی ہے، پھر کہا کر خدا بخش، خدا بخش، خدا بخش۔ کہتا دنیا کے اندر جب بھی تو مجھے مشکل آئی، پریشانی آئی، میں کہتا خدا بخش، خدا بخش، رب میری پریشانی مشکل دور کر دیتا۔ جب میں مر گیا، قبر میں گیا، جب منکر نکیر اس شکل میں آئے، اندھیری کالی کوٹڑی تھی، میں پریشانی کے عالم کے اندر، انہوں نے پوچھا مجھ سے، کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا خدا بخش۔ کہا تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا خدا بخش۔ کہا عجیب آدمی ہے، ہم کچھ کہتے ہیں وہ کہتا ہے خدا بخش، خدا بخش، خدا بخش۔ فرشتوں نے کہا یہ جواب دیتا ہے، تو رب نے کہا کہہ تو رہا ہے خدا بخش، جو میں خدا نے اس کو بخش۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا، یعنی اہل اللہ کا طریقہ تھا۔ اسی لیے ہم اللہ والوں کو یعنی سال کے بعد عرس منانا، وہ دلدار بھائی نے یا ان کے والد نے دانش نے شروع نہیں کیا، سال گزرنے کے بعد سال کا سرا ہوتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی جاتے۔ الحمدللہ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت جو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، شریعتوں پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں اللہ والوں کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا فیض نصیب فرمائے، اور محترم دلدار احمد صاحب کو بھی یہ فیض یافتہ ہیں، آپ کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے میرا ٹائم پورا ہی ہو گیا ہے، اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے خیال میں آئیے مل کر آگے سے لے کے پیچھے تک جتنے ہی بھائی بیٹھے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جودوں کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جیسا مجھے حکم ملا کہ نعت کے چند اشعار پیش کرتے تو منتظر دیتا ہوں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. حق تو میرا حق تو میرا بھی گھر غیمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی گھر غیمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم. قسمت میں میری کہیے سبحان اللہ
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل پہ سنور جائیں گے، آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسا حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آقا کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے غم، آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے غم، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے غم، ہو نگاہ کرم نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم کرم کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ غم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے، کون کون مدینے جانا چاہتا ہے؟ سب مل کر میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں ہو مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ،
مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے ہم سب مدینے چلے آؤ مدینے چلے کشوں آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاج دار حرم نعرہ حیدری ایسے نہیں سیدھا ہاتھ بلند نعرہ حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا حیدری نعرہ حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ایسے رشتہ بلند ہونا چاہیے علی مولا علی مولا علی مولا مولا ایسے مزہ نہیں آ رہا ادھر سے لے کر آخر تک جو پیچھے کھڑے ہیں نا سب ہاتھ بلند کر کے مل جائیں علی مولا کے ذکر میں شامل ہو جائیں مولا علی کے علی مولا 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 زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا جھکے آم درتے بڑھ کے سوانی عزت ملی ہے سب تو نرالے عزت ملی ہے سب تو نرالے پہ لوگ آکھڑ کو کلندر پہ لوگ آکھڑ کو کلندر سگہا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 ایک خاص بالے ایک عام بالے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاص بالے ایک عام بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایسے نہیں سیدھا ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی
जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती सुनियो सुन लो कलाम में सुनावांगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा मेरे आका दे यार बड़े सोने ने यार बड़े सोने ने यार बड़े सोने ने इन सारे यारा विचों चार बड़े सोने ने इन सारे यारा विचों चार बड़े सोने ने मैं ते नारा 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 मैं ते नारा हक चार यार लावांगा मैं ते नारा हक चार यार लावांगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा मेरा वलियों के इमाम मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजे तन के नाम हमने झोले गए फैलाए बड़े देर से मेरे मीरा हमने आस गए लगाए बड़े देर से मुश्किल जब भी सर पर आए तेरी रहमत आने आए तेरी रहमत आने आए आने आए जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा कमाया तेरा सहारा चलता आसे का गुजारा तेरे खैर से मेरे मेरा चलता आसे का गुजारा तेरी खैर से ओ तेरा वसता रवे दरबार तेरा वसता रवे दरबार मेरी झोली नू भर बाबा जमील सरकार करम दिया नजरा कर बाबा जमील सरकार करम दिया नजरा कर बाबा जमील सरकार करम दिया नजरा कर तेरा वसदा रवे दरबार मेरी झोली नो भर तेरा वसदा रवे दरबार मेरी झोली नो भर बाबा जमील सरकार करम दिया नजरा कर बाबा जमील सरकार करम दिया नजरा कर झूठ बुलाते क्यों बोला मेरा कम कदे नहीं अड़या झूठ बुलाते क्यों बोला मेरा कम कदे नहीं अड़या ऐसी जवान तरीका दे अंदर ऐसी जवान तरीका दे अंदर चुन के मुर्शिद फड़या करम दिया नजरा कर वर जवा करम दिया नजरा कर शकर वंडा करम दिया नजरा कर तेरी मिसल मिसाल न कोई तेरे जया लजपाल न कोई तेरे मिसल मिसाल न कोई तेरे जया लजपाल न कोई तू है जिस दागा में उन्हों कोई खौफ न डरे तू है जिस दागा में उन्हों कोई खौफ न डरे बाबा जमील सरकार करम दिया नजरा कर बाबा जमील सरकार करम दिया नजरा कर या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुझे दर पे फिर
بھی پلانا مدنی مدینے والے پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ ناٹے سنا کر پھر پڑھیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عز تو پھیلے غوث اعظم بادشاہ غیر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے غم میں تیرا آتا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک وأصحابک یا نور اللہ الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين پاک پروردگار یا رحم الراحمین اے مالک و مولا اے مالک فاتحہ پڑھنا سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ سجانا مولا علی کے شان بیان کرنا تیرے پاک ولیوں کے شان کو بیان کرنا اے مالک سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رحم الراحمین اس پر اپنی شان احسان ثواب عطا فرما ملنے والا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدۃ نصرانۃ محبت پیش کرتے قبول فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کے سب سے مومنین مومنات مسلمین مسلمات قوم پیش اخلاق انبیاء صحابہ تابعین تابعین شہداء کربلا امام حسین مولا علی اللہ تعالی عنہ کریم پاک امام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے توسل سے تمام سلاسل کے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یہ پاک پروردگار بالخصوص حضرت بابا جمیل شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یہ پاک پروردگار یا رحمت الرحمن کی قربت پر مزید کروڑ کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرما یہ پاک پروردگار کے اس ولی کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت فرما یہ مالک ہمارا محفل میں آنا جمع ہونا یہ پاک پروردگار محفل پاک کی برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرما یہ پاک پروردگار اس پاک ولی کے صدقے سے مالک ہمارے گھر بار کاروبار اولاد جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما یہ پاک پروردگار انتظامیہ نے جو پاک پروردگار اپنا اہم کردار ادا کیا ہے مالک کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پاک پروردگار خلیفہ دلدار صاحب یا رحمت الرحمن شاہ صاحب اور اسی طرح ان کے جتنے بھی عزیز و اقرباء مالک سب کا بھلا سب کی خیر فرما اے مالک ان کے کاروبار میں مزید برکتوں کا نزول فرما ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما موجودین میں جتنے بھی موجود ہیں اے پاک پروردگار سب کا بھلا سب کی خیر فرما اے مالک سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما بالخصوص مالک اس محفل کے صدقے سے یا رحم الراحمین حاضرین میلے محلہ میں جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما تمام کو صحت و تندرستی عافیت والی ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما پاک پروردگار کے خصوص ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما آخری لمحات میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دم دینے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خلقہ ونور عرش وزینۃ عرش وقاسم رزق وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد